ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 7 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ضرور فرمائیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آیت کے ریفرنس ہے سورہ لقمان کی نمبر 6، اور اس کا ترجمہ ہے اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مضمون ہے لہو و لعب، موسیقی اور لغو باتیں۔ لہو الحدیث ایک خاص قرآن کا ٹرم ہے۔ اس سے مراد ایسی بات ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ ہر دوسری چیز سے یا اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مراد یہ کہ ہر فضول کام، بیہودہ باتیں، مثلا گپ لگانا، خرافات، داستانیں، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں تاریخ سے ہی نظر آتا ہے کہ نضر بن حارث نے یہ کیا تھا کہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر محفلیں جمائیں اور گانے والی لونڈیاں لے کر آیا اور لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وَاللَّهُ الْغِنَى، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح کے اقوال ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، سعید بن جبیر وغیرہ سے بھی مروی نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا، ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا حلال نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جو شخص گانے والی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تیسر القرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں چند سطرے کہ لہو الحدیث سے مراد ہے ہر وہ بات، شغل، کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے، خواہ یہ شغل گانا بجانا ہو یا دلچسپ ناول، ڈرامے یا کلب، گھروں کی تفریحات ہو، ٹی وی کا شغل ہو، ڈرامے، سینما بینی وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر بے مقصد بات وہ جو ہے لہو الحدیث کے اندر آتی ہے۔ تدبر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تدبر القرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مخالفین کا بھی طریقہ کار رہا، جیسا کہ ہم نے تاریخ سے ابھی نضر بن حارث کا بھی دیکھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ قرآن حقیقت زندگی اور حکمت کی بات سامنے لاتا ہے، مگر مخالفین چاہتے ہیں کہ لوگ انہی جھوٹی دل لبھانے والی خرافات میں پھنسے رہیں۔ وہ اپنی باتوں کو سند اور مذہبی حیثیت دے کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جا سکے۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین یعنی ذلت دینے والا عذاب ہے، سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وجہ یہ کہ ان کا اصل جرم استکبار ہے، غرور، فخر، تکبر، یعنی حق کے مقابلے میں اپنی بات کی ضد اور تکبر کرنا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ غرور اور استکبار کرتے ہیں انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5590، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور معازف یعنی آلات موسیقی اور گانے بجانے کو جائز کہیں گے، یعنی ان چیزوں کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز بنا لیں گے۔
ایک اور حدیث آپ کی اجازت سے احمد صاحب ترمذی کی 2317 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم اس کے عملی نکات خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی نسبت سے کیا ہو سکتے ہیں وہ ضرور بیان کیجیے۔ میں مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پہلا پوائنٹ میں نے جو یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، ہم اچھی طرح سمجھ گئے، ہر وہ بے مقصد تفریح، کام یا بات جو اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے جو ہمیں حدیث کے حوالے سے ملتی ہے۔ مثلا کیا شغل ہو گیا، کارڈز کھیلے چلے جا رہے ہیں یا چیس کھیلے چلے جا رہے ہیں، بازیاں لگی چلی جا رہی ہیں، گانا بجانا، مووی نائٹس، سوشل میڈیا جس کا کوئی بھی مقصد نہ ہو، بس گانا بجانا، موویز، گاسپس، اگر گھروں میں بھی محفلیں چلیں جن میں کوئی بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا کوئی ذکر نام نہ ہو، کلبز ایسے، شوز، نیٹفلکس، تھیٹرز، اینی تھنگ وچ از بیس لیس، ان سب چیزوں کی اپلیکیشن اطلاق انہی مذموم اشغال پر ہوگا۔ ہابیز کوئی ایسی ہو گئی جو کہ قرآن کی ہدایت سے لبریز، آیات الہی کو چھوڑ کر وقتی لذت اور تباہ کن چیزوں کا نام ہے۔ مثلا ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، ٹک ٹاک میں بہت ساری چیزیں فضول بھی ہیں، اسی طرح جو بھی سوشل میڈیا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ جب کوئی کاز لیس، بیس لیس، بیہودہ، فحش چیز کو آپ فالو یا کر لیں گے تو وہ خود بخود اے آئی کے ذریعے یا ویسے بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بار بار آپ کو آپشنز دے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے احکامات سے ہمیں دور کرے وہ ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، اور اس میں ہر جینڈر، ہر ایج گروپ شامل ہے۔ ہمارے لیے سوچنا ہے نا کہ کیا ہم اب موسیقی میں اسی طرح ملوث رہیں گے اور البمز ڈھونڈتے رہیں گے کہ اب کون سا نیکسٹ البم آنا ہے، یا کچھ ارادے باندھیں گے، کچھ فیصلے کریں گے۔ مختصراً ایک پوائنٹ جو آیت کے حوالے سے میں بالکل پن پوائنٹ کر رہی ہوں کہ استکبار بھی جرم ہے اللہ کی نظر میں، کہ حق کے مقابلے میں اپنی بات پر ضد کرنا، اڑ جانا اور گناہوں پر اپنے قدموں کو جما لینا، یعنی حق کے مقابلے میں باطل پر ڈٹ جانا۔ بے شک۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ غرور تکبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب اور ذلت دے گا۔ ایسے موقع پر شیطان کی جیت اور انسان کی ہار ہو جاتی ہے اور شیطان اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔